کبھی کبھار زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جہاں ہم سبھی سوچتے ہیں کہ اب ہم خود کو بدل نہیں سکتے، اور پھر لوگ بھی ہمیں ڈرانے لگتے ہیں یہ کہہ کر کہ اب تو بہت دیر ہو گئی ہے، اب تو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ حالانکہ اللہ کے ہاں تو کبھی بھی دیر نہیں ہوتی، اور نہ ہی اللہ نے آپ کے پاس آپ کے واپس پلٹنے کے لیے کسی خاص وقت کی شرط مقرر کی ہے کہ اس وقت پر اگر پہنچ گئے سو پہنچ گئے، اس کے بعد نہیں آ سکتے۔ جب تک آپ کے جسم سے آخری سانس نہیں نکل جاتی تب تک آپ کے پاس اللہ کو منانے کی مہلت ہے، خود کو بدلنے کا موقع ہے۔ اللہ کا دروازہ ہر انسان کے لیے کھلا ہے، تو پھر آپ نے لوگوں کی باتوں میں نہیں آنا۔ جیسے اللہ کا ان کے ساتھ رشتہ ہے ویسے ہی اللہ کا آپ کے ساتھ بھی رشتہ ہے۔ اللہ جتنا ان کا ہے اتنا ہی آپ کا بھی ہے، اور یہ حق آپ سے کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ اجر و ثواب کے فیصلے اللہ کے ہاں درج کی گئی انسانوں کی نیتوں پر ہیں اور عمل صالح پر ہونے ہیں، لوگوں کے تیار کردہ مردم شماری کے رجسٹروں پر نہیں کہ کس کو جنت میں رکھا جائے اور کسے جہنم میں۔ تو پھر لوٹ جائیں اللہ کی طرف اس سے پہلے کہ لوٹائے جائیں، تھام لیں اللہ کے دروازے کو اس سے پہلے کہ یہ بند ہو جائے۔ جب آپ کو لگے کہ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تو دعا کریں، کیونکہ دعا ہی وہ واحد راستہ ہے جس سے باقی سبھی راستے نکلتے ہیں۔ اللہ سے مدد مانگیں، کیونکہ اس کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد نہیں کر سکتا۔ لوگوں کے سامنے ہر وقت رونے سے اور لوگوں سے ہمیشہ اپنے غموں کا شکوہ کرنے سے آپ کے غموں میں تو کوئی کمی نہیں آئے گی، کیونکہ لوگ آپ کو صرف سن سکتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کو نہ صرف سنتا ہے بلکہ آپ کی پریشانیوں کا حل بھی نکالتا ہے۔ ابھی بھلے آپ کو لگ رہا ہو کہ کچھ نہیں بدلے گا، اور یہی اللہ کی رحم کی سب سے حیران کن بات ہے کہ آخر میں اللہ سب بدل دیتا ہے اور آپ کو اس دلدل سے نکال لیتا ہے جو آپ کو اپنے اندر دنسائی جا رہی ہوتی ہے۔ تو پھر دعا کرنا کبھی مت چھوڑیں، کیونکہ آخر میں اللہ یا تو آپ کو وہ چیز دے دیتا ہے جو آپ کو چاہیے تھی، یا پھر اللہ آپ کو اتنا صبر دے دیتا ہے کہ آپ اس کے نہ ملنے پر مطمئن رہ سکیں۔ یقین رکھیں آخر میں سب ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اللہ کو ماننا تو آسان ہے، لیکن اللہ کی ماننا مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ کبھی کبھار ہمیں زندگی کے اس موڑ پر لا کھڑا کرتا ہے جہاں ہمارے پاس کوئی بھی آپشن نہیں بچتا، پھر ہمیں اللہ کی ماننی ہی پڑتی ہے، اور یہی ہمارے ایمان کا امتحان ہوتا ہے کہ جس چیز کا ہم اللہ سے دعویٰ کرتے ہیں کیا واقعی ہم اس پر پورا بھی اتر سکتے ہیں۔ اپنی رضا کے لیے تو سبھی یقین رکھتے ہیں اللہ پر، لیکن اللہ کی رضا کے لیے صبر صرف ایمان والے کرتے ہیں، پختہ ایمان والے۔ اور یاد رکھیں جو اللہ کی بات نہیں ٹالتے اللہ بھی ان کی کوئی بات نہیں ٹالتا۔ آزمائشیں ہی تو ہمارا ایمان زندہ رکھتی ہیں، اور ہمارا ایمان ہمیں زندہ رکھتا ہے، ورنہ ہم تو کب کے ختم ہو چکے ہوتے۔ ہر محرومی آپ کا امتحان ہے، اور امتحان میں پاس وہی ہوتا ہے جو استاد کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو آپ بھی راضی کر لیں اپنے نگران کو، اپنے اللہ کو۔ اور آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ یہ کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ میں ایمان لے آیا اور پھر آزمائے نہ جائیں گے؟